بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو سبلائم وے انگلش اکیڈمی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم WH آڈن کی پوئم او ویئر آر یو گوئنگ کی اردو ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن کریں گے۔ اس نظم میں دو اشخاص کے درمیان گفتگو ہے، جس میں ایک بہادر، مستقل مزاج، مضبوط ارادے والا آدمی ہے جو کسی کٹھن منزل کی تلاش میں ہے، جبکہ دوسری طرف ایک بزدل، ڈرپوک شخص ہے جو دنیا کے مسائل سے گھبراتا ہے اور زندگی میں آنے والے چیلنجز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور منزل کی تلاش میں اور منزل کی جستجو میں جانے والے شخص کو ڈراتا ہے کہ تم اس سفر سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہیں بہت سی مشکلات کو فیس کرنا پڑے گا۔ یہ پوئم 4 سٹینزاز پر مشتمل ہے۔ ہر سٹینزا میں 4 لائنز ہیں۔ 4 لائنز والے سٹینزا کو کوارٹرین بولتے ہیں۔ سٹینزا نمبر 1 میں پوئٹ کہتا ہے، او ویئر آر یو گوئنگ، ارے تم کہاں جا رہے ہو، سیڈ ریڈر ٹو رائڈر، ریڈر نے رائڈر سے کہا۔ ریڈر یہ کسی کتاب کا مطالعہ کرنے والا شخص ہے، جبکہ رائڈر ایک گھوڑے پر سوار ہے اور وہ کسی منزل کی طرف جانا چاہتا ہے، کسی منزل کی طرف محو سفر ہونا چاہتا ہے، جبکہ جو ریڈر ہے وہ ایک کتاب کا مطالعہ کرنے میں مصروف ہے، اور وہ گھوڑ سوار کو پوچھتا ہے، کہتا ہے، او ویئر آر یو گوئنگ، تم کہاں جا رہے ہو، دیٹ ویلی از فیٹل، وہ وادی جس وادی کی طرف تم جا رہے ہو بہت مہلک ہے، خطرناک ہے۔ وین فرنسز برن، جب بٹیاں جلتی ہیں، فرنس کہتے ہیں لوہے کو پگھلانے والی بٹی کو۔ تو پوئٹ کہتا ہے کہ جو ریڈر ہے وہ رائڈر سے بولتا ہے کہ جس وادی میں تم سفر کرنا چاہ رہے ہو، جا رہے ہو، وہاں شدت کی گرمی ہے، دھوپ ہے، اور ایسے ہے جیسے بٹیاں جلتی ہیں، اور یہ وادی بہت خطرناک ہے۔ یونڈرز دا مڈن ہوز آؤٹڈورس ول میڈن، یونڈرز وہاں دور، مڈن کہتے ہیں کوڑا کرکٹ، غلاظت کو، بدبو کو، غلاظت کے ڈھیر کو، وہاں غلاظت کے ڈھیر ہیں، کوڑا کرکٹ کے ڈھیر ہیں۔ ہوز آؤٹڈورس، جن کی بدبو، ول میڈن تمہیں پاگل کر دے گی۔ دیٹ گیپ از دا گریو، اس وادی کے درمیان ایک گیپ ہے، خلا ہے، کھائی ہے، جو کہ ایک قبر کی مانند ہے۔ ویئر دا ٹال ریٹرن، جہاں بڑے بڑے گئے یا تو واپس لوٹ آئے یا وہیں دفن ہو گئے۔ یہ خلا نہیں ہے، کھائی نہیں ہے، بلکہ یہ گیپ ایک قبر کی مانند ہے۔ In the stanza number 2, the poet says, oh do you imagine, said fearer to farer، fearer کہتے ہیں ڈرپوک، ڈرنے والے شخص کو۔ وہ جو ریڈر ہے اس کو فیرر کہا گیا ہے کہ جو ڈرنے والا شخص ہے، اس نے فارر، دور جانے والے شخص سے کہا، تم کیا تصور کرتے ہو، خیال کرتے ہو، that dusk will delay on your path to the pass، پاس کہتے ہیں وہ درہ، وہ جگہ جہاں سے وہ جانا چاہتا ہے۔ تو فیرر کہتا ہے ڈرپوک شخص اس فارر سے جو کسی منزل کی طرف محو سفر ہے، اس کو کہتا ہے کہ راستے میں تاریکی چھا جائے گی، دھندل کا چھا جائے گا، اور بہت دیر ہو جائے گی، اور تم وہ وادی پار نہیں کر پاؤ گے، وہ دیر ہونے کی وجہ سے، اور بڑی دیر تک جو نا وہ تاریکی رہتی ہے، راستہ دکھائی نہیں دیتا، واضح نظر نہیں آتا۔ یو آر ڈیلیجنٹ لکنگ، تمہاری جو سخت کوشش ہے، محنت ہے اپنی منزل کی تلاش میں، ڈسکور دا لیکنگ، اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا، وہ کچھ نہیں پائے گی۔
یعنی تم بڑے مصمم ارادے سے جا رہے ہو, مستقل مزاجی سے جا رہے ہو. تمہاری جو ڈیلیجنٹ لکنگ ہے وہ دکھائی دے رہی ہے کہ تم بڑے مستقل مزاج ہو, لیکن ڈسکور دا لیکنگ, تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا, تمہاری محنت سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. یور فٹ اسٹیپس فیل فرام گرینائٹ ٹو گراس, تمہارے جو قدموں کے نشانات ہیں وہ صرف یہی محسوس کریں گے کہ پتھر سے گھاس پر آگے ہیں, یعنی پتھر اور گھاس کے درمیان ہی تمہارے پاؤں رہیں گے, تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. In the stanza number 3, the poet says, "Oh, what was that bird?" said horror to hearer. دہشت زدہ خوفزدہ شخص نے سننے والے سے کہا کہ تم نے کیا وہ پرندہ دیکھا ہے, وہ پرندہ کیسا ہے. Did you see that shape? کیا تم نے وہ شکل دیکھی ہے, وہ بھوت دیکھا ہے. In the twisted trees, بل کھاتے ہوئے مڑے ہوئے درختوں میں. ان ادر ورڈس کہ دنیا جو ہے یہ بھی ایک بل کھاتی ہے, ایک میز کی مانند ہے جس میں بہت وہ پیچ و خم ہے, مشکلات ہیں, مسائل ہیں. تو پوئٹ کہتا ہے کہ جو ہارر ہے وہ ہیرر سے کہتا ہے کہ کیا تم نے وہ مڑے ہوئے درختوں میں اس شیپ کو, ایک بھوت کو دیکھا ہے. تو اس طرح جو ہارر ہے وہ ہیرر کو وہ ڈراتا ہے. بیہائنڈ یو سویپٹلی, جو تمہارے پیچھے آئے گی تو بڑی تیزی سے. دا فگر, وہ شکل, وہ شباہت. کم سافٹلی, لیکن تمہارے اوپر بڑی نرمی سے ہاتھ رکھے گی. دا اسپاٹ آن یور اسکن, تمہاری جلد پر جو یہ داغ ہے, نشان ہے, دبا ہے. از اے شاکنگ ڈیزیز, ایک بہت خطرناک بیماری ہے. اسٹینزا نمبر 4 میں شاعر کہتا ہے آؤٹ آف دس ہاؤس. اب یہ پہلے 3 اسٹینزاز میں یہ ریڈر کی گفتگو تھی رائڈر سے, ایک خوفزدہ شخص کی, ایک ڈرپوش شخص کی, ایک بزدل شخص کی جو دنیا کے چیلنجز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اور گھر بیٹھا رہتا ہے, وہ ایکٹیو نہیں ہوتا, پریکٹیکل لائف میں نہیں آتا. جبکہ اب 4 اسٹینزا میں یہ رائڈر کی طرف سے یہ ریڈر کو یہ جواب ہے آؤٹ آف دس ہاؤس, اس گھر سے باہر. وہ کہتا ہے میں تو اس گھر سے باہر آ گیا ہوں. یورس نیور ول, تم کبھی نہیں نکلو گے. پوئٹ کہتا ہے کہ جو رائڈر ہے اس نے ریڈر سے کہا آؤٹ آف دس ہاؤس, کہ اس گھر سے باہر میں تو نکلا ہوں چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے, بٹ یورس نیور ول, تم کبھی نہیں نکل پاؤ گے. سیٹ فارورڈ ٹو فیرر, یہ دور جانے والے شخص نے ڈرپوک شخص سے کہا, ڈرنے والے شخص سے کہا, فیرر سے. دے آر لوکنگ فار یو, وہ تمہیں تلاش کر رہی ہے. یعنی جن مسائل سے, جن مشکلات سے مجھے تم ڈرا رہے ہو کہ یہ تمہیں فیس کرنی پڑے گی, اصل میں وہ تمام مشکلات, وہ مسائل وہ تمہیں تلاش کر رہے ہیں. سیڈ ہیرر ٹو ہارر, سننے والے شخص نے خوف زدہ شخص سے کہا کہ وہ تمام مسائل, وہ تمام چیزیں جن کے بارے میں تم مجھے بتا رہے ہو اور ڈرا رہے ہو کہ میں اپنی منزل کی طرف روانہ نہ ہوں اور ڈر جاؤں اور پیچھے ہٹ جاؤں, وہ تمام مشکلات, مسائل جو ہے نا وہ تمہیں ہی ڈھونڈ رہی ہیں اور تمہیں تلاش کر لیں گی. تمہیں ان کو فیس کرنا پڑے گا, یہ تم پر وہ مشکلات, مسائل آ کر ہی رہیں گی. ایس ہی لیفٹ دیم دیر, اور پھر اس نے اس شخص کو, ڈرپوش شخص کو وہیں چھوڑ دیا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا. ایس ہی لیفٹ دیم دیر, اور اس نے اس کو وہیں چھوڑ دیا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا. ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کریں, اینڈ کیپ ان یور مائنڈ ٹو سبسکرائب دا چینل. السلام علیکم, اللہ حافظ.